السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر صدر جلسہ حضرت قبلہ پیر صداقت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گرامی قدر صاحبزادگان، علماء ذوی احترام محترم و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق اور رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب اور مقبول بندے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آقاؤں کے ہم پہ اتنے کرم ہیں کہ اگر ہم عمر بھر گنوانا چاہیں تو گنوا نہیں سکتے۔ یہ کرم والا ایک کرم ہے کہ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے جوار میں بیٹھے ہیں، اور جس سے میری مراد ہے شمس شریعت عارف حقیقت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پیر سید مرشد برحق حضرت عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی رحمت اللہ علیہ۔ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ آج تک ہم انہیں نہ تو پہچان سکے اور نہ پہچاننے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ اتنی عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ یہ ساری بارگاہیں بہت عظیم ہیں، انہی بارگاہوں اور انہی عظیم شخصیتوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ اب چاہے سائیں بابا اول کی سرکار ہو، چاہے سیدی سندی غلام حسین شاہ باپو بابا کی سرکار ہو، چاہے عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی کی سرکار ہو، انہی سرکاروں کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی میں خوش نصیب ہوں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کیسی عظیم سرکاریں ملی ہیں، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ اور یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ جو محبان اہل بیت عاشقان اولیاء اس بزم سعید میں موجود ہیں، گویا کہ سب کا کہنا یہی ہے۔ اور یہ جو میں جملے عرض کر رہا ہوں یہ مبنی پر حقیقت ہیں۔ اس محفل پاک میں جتنے بھی خوش نصیب حضرات بیٹھے ہیں یہ محبان اہل بیت بھی ہیں اور عاشقان اولیاء بھی ہیں، اور یہ میں بغیر دلیل کے نہیں بلکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ ایسی محافل میں آتا وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا محب ہو اور جو اولیاء اللہ کا عاشق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ
اس عشق میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی خطاب یا وعظ یا تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج میں یہاں پر خطیب بن کے نہیں آیا۔ جس طرح آپ اس در کے سوالی ہیں، اسی طرح میں بھی انہی مقدس بارگاہوں کی دربار میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے سوالی جو آتا ہے اس کا کلام یعنی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک بھکاری اور سوالی کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہاں پر سوالی بن کے آئے ہیں، اور یہ سخی داتاؤں کا دربار ہے، یہاں آج تک کوئی خالی گیا نہیں۔ اللہ کرے محبت سچی ہو اور طلب سچی ہو تو انشاءاللہ ہمارے دامن جو ہیں وہ ان درباروں سے جیسے ہمیشہ مرادوں سے بھرتے رہے، آج بھی بھریں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بیچ میں یہ کرسی پر بیٹھنا یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں بیٹھ گیا، ورنہ حقیقت میں یہ یعنی بالکل ادب کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ ان آقاؤں کی نوازش ہے کہ وہ یعنی ہم جیسے فقیروں کو اور کم علم جو ہیں انہیں بھی نوازتے ہیں، تو یہ ان کی نوازش ہے کہ مجھ جیسے فقیر کو کرسی پہ بٹھا دیا اور حکم بھی دے دیا کہ آپ تقریر کریں، خطاب کریں۔ اب ظاہر بات ہے بھائی، میں یہاں جو آیا ہوں تو بالکل دل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے کس نے بلایا ہے؟ یہاں میں آیا ہوں، مجھے بلایا کس نے؟ مجھے کرم فرما میرے آقا سیدی سید عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی نے بلایا، اور یہ ان کا حکم ہے۔ میں ان کے یعنی جانشین حضرت ذی شان علی مردان شاہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کم علم کو انہوں نے اتنے عظیم مجمع میں بطور خطیب لا کر کے اور کرسی بھی بٹھا دیا، تو اس کو تو میں کرم بالا ایک کرم سمجھوں گا۔ یہ بڑی مہربانیاں ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان آقاؤں کے کرم اور ان کی اس نظر کرم کو اس فقیر پر ثابت رکھے، اور اس بہانے ان عظیم درباروں میں میری بھی حاضری ہوتی رہے اور آپ حضرات سے بھی ملاقات ہوتی رہے۔ موقع محل کے حساب سے میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور باتیں بڑی بنیادی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عرس ہے، اور عرس ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان کے عرس ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا کہ اس عرس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بڑے اختصار سے میں ذرا اس پر دو چار باتیں عرض کر کے اور پھر آگے بڑھوں۔ دیکھوں گا اگر آپ میری اس بات کو توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں بھی تھوڑا سا راستہ بدل دوں گا۔ لیکن آپ ذی شعور حضرات بیٹھے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ یہاں پر مجمع جو ہے نا یہ کسی بستی کا نہیں ہے، یہ مجمع دھورا جی کا ہے، دھورا جی کا مجمع ہے۔ اور دھورا جی صرف انڈیا میں نہیں بلکہ ہفتہ اقلیم میں مشہور ہے، ساتوں کھنڈ میں مشہور ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب دھورا جی مشہور ہے تو دھورا جی میں رہنے والے جو ہیں وہ بھی عام شہروں اور عام بستیوں کی طرح تو نہیں ہوں گے، بڑے ذی شعور حضرات ہیں، بڑے ذی شعور حضرات کے مجمع میں میں بیٹھا ہوں بولنے کے لیے، اس لیے مجھے بھی ذرا سنبھل کر کے بولنا پڑ رہا ہے اور سوچ سمجھ کر کے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات رکھی ہے کہ یہ عرس ہے کیا، اور یہ اعراس یعنی عرس یہ جو منائے جاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ عرض کرتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کی توجہ میری طرف ہو، اس لیے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں بطور تمہید ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ
ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں مکمل یقین ہے کہ اولیاء کی نظر کرم رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت کا شوق عطا فرمائے، اور نیکوں کی صحبت بڑی فائدے والی ہے، زبردست فائدے والی ہے۔ آپ حضرات نے بارہا یہ سنا ہوگا، ہمارے اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ذات ہے۔ اور جو حنفی ہیں، مجھے مکمل یقین ہے کہ حنفی ہونے کے ناطے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت ضرور پڑھی ہوگی، یا ان کے جب عرس یا دن آتا ہے تو انہوں نے دن بھی منایا ہوگا، اور ان کا ذکر بھی ہوا ہوگا، نہ ہوا ہوگا تو ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سیرت پڑھیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کے مشاغل کیا تھے، ان کے معمولات کیا تھے۔ یہ بڑی طویل بحث ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور حضور کی محبت میں بسر ہوتا تھا۔ یعنی ایک سیکنڈ ان کا، زندگی کا ایک سیکنڈ بھی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے خالی نہیں۔ اور انہوں نے جو کام کیا ہے، اتنا عظیم کام کیا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی عظیم کی ضرورت ہے۔ اتنی عظیم شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ غالباً آپ کی عمر شریف ہو گئی تھی 60 سال، یا اس سے کچھ کم و بیش۔ 60 سال کی عمر ہوئی تھی تو کسی محبت رکھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے امام اعظم ذرا بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری عمر 2 برس۔ اب آپ کو یہ بات یاد آئی ہوگی، آپ نے اس سائل نے جب پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، بھئی اسے معلوم نہیں تھا، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ امام کی عمر کتنی، پوچھا آپ کی عمر، تو آپ نے جواب دیا میری عمر 2 برس۔ اب وہ سوال کرنے والا آدمی حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ عمر بہت بڑی ہے، اور یہ عمر 50 سے اوپر ہے، 60 کے قریب ہے، دکھائی بھی ایسے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 برس، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو حیرت میں جب ڈوب گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی حیرت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، ویسے تو میری عمر 60 برس کی ہے، لیکن میں اس 60 برس کی عمر کو عمر نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر! آپ نے میرے جملے یاد رکھے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سے یاد رکھیں کہ جن کی زندگی کا ایک سیکنڈ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے خالی نہیں، اور جن کی پوری عمر خدمت دین میں اور پڑھنے پڑھانے میں اور یہ شریعت مطہرہ کے مسائل اخذ کر کے اور پھر امت تک پہنچانے میں بسر ہوئی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عمر جو ہے اس کو میں عمر نہیں سمجھ رہا ہوں، اور میں نے یہ جو کہا کہ میری عمر 2 برس ہے، وہ اس لیے کہا کہ 2 برس مکمل میں رہا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں۔ تو میں حضرت امام جعفر بن صادق کی صحبت میں جو رہا، میں اسی کو اپنی عمر سمجھ رہا ہوں، اور باقی میری عمر نہیں ہے۔ ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں ہماری عمریں کتنی ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 50، کوئی 40، اور کوئی اپنی عمر پہ فخر بھی کر رہا ہے، اور زیادہ عمر ملے اس کے متمنی بھی ہیں کہ عمر اور بڑھے، لیکن حقیقت میں عمر وہی ہے جو کسی صالح کی صحبت میں گزرے، جو کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں گزرے، وہی عمر ہے، اور وہی عمر اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی۔ میں نے یہ جملہ اور یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ نیکوں کی صحبت کتنی با اثر اور کتنی عظیم ہے کہ امام اعظم جیسی ذات یہ فرما رہی ہے کہ میں اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں جو امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے حاصل ہوئی، میری عمر وہی ہے اور وہ 2 سال ہیں، لہذا میں اسی کو عمر گنتا ہوں۔
گویا کہ انہوں نے ذہن یہ دیا کہ عمر اگر 100 برس کی بھی ہو جائے تو وہ عمر کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر صحبت کا ایک لمحہ بھی کسی کو مل جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ایک لمحہ بھی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ مومن ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن کبھی آپ نے اور ہم نے غور کیا، ہائیں تو مومن، لیکن یہ بات ذرا دشوار گزرے تو معاف کر دینا، کیونکہ میں اسٹیج پر جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں گویا کہ ان کے حکم پر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن اللہ توفیق دے کسی دوسرے کی نہیں بلکہ خود اپنی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس کا اگر جائزہ لیں تو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں طبیعت سے۔ کس سے؟ یہ جملہ میرا نوٹ فرما لیں، یعنی ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دکانیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، لیکن صبح سے شام، شام سے صبح، دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ ہماری پوری زندگی جو گزر رہی ہے، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، اور اگر 20 سے شروع کریں تو پھر 20، 30، 40، 50، 60، 70 یہ جو عمر بسر ہو رہی ہے، ہم نے زندگی بسر کی کس سے؟ آپ نہ کہیں تو میں عرض کر دوں، طبیعت سے۔ اور اگر طبیعت والی بات سمجھ میں نہ آئے تو یعنی اپنی مرضی سے، یعنی ہم وہی کر رہے ہیں جو اپنی پسند اور اپنی، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بھئی عربی کا ایک قاعدہ اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے، للاکثر حکم الکل، سب ایسے نہیں ہوں گے لیکن حکم اکثر کے حساب سے لگتا ہے، بہومتی، اس کو کہتے ہیں نا بہومتی، اکثریت، یعنی معاشرے میں دیکھیں اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کس سے؟ طبیعت سے۔ ہمارے بیچ میں کچھ بندے ایسے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، یعنی تھے، ہیں اور رہیں گے ہمارے بیچ میں، ہماری قوم کے، ہماری برادری کے، ہماری ان بستیوں میں، شہروں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اول سے لے کے آج تک اور آج سے آخر تک زندگی بسر کر رہے ہیں طبیعت سے نہیں، شریعت سے۔ کس سے؟ شریعت سے۔ یعنی ہم اٹھے اپنی مرضی سے، ہم سوئے اپنی مرضی سے، ہم نے کھایا اپنی مرضی سے، ہم نے پیا اپنی مرضی سے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو کھاتے بھی ہیں تو اسی طرح جیسے شریعت کا حکم ہے، یعنی ان کی زندگی کا ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ شریعت سے۔ دو لفظ یاد رکھیں، طبیعت اور شریعت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، یعنی جہاں پہ طبیعت ہوگی وہاں شریعت نہیں، اور جہاں شریعت ہوگی وہاں طبیعت نہیں۔ شریعت کہتے ہیں قانون الہی کو اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو۔ شریعت کون ہے جو نہیں جانتا؟ شریعت جسے ہم دین کہیں، مذہب کہیں، اسلام کہیں، قانون الہی کہیں، صراط مستقیم کہیں، یہ شریعت ہے۔ اور شریعت نے پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ دے دیا ہے اور قانون دے دیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو زندگی ہیں مومن، یعنی یہ بھی مومن وہ بھی مومن، کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو طبیعت پہ چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو شریعت پہ چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے ذرا فیصلہ دیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سوچ کر کے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کامیاب کون ہے، طبیعت سے چلنے والا یا شریعت پہ چلنے والا؟ شریعت پہ۔ اور جو طبیعت پہ چل رہا ہے وہ فیل ہے یا نہیں؟ بالکل فیل ہے، یعنی جو طبیعت پہ چل رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کی رحمت اور اس کی برکت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں تو ولیوں کے صدقے میں، وہ خود اس کا حقدار نہیں ہے، حقدار وہی ہے جو چلے شریعت پہ۔ تو اب دو قسمیں میں نے بتا دی، ذرا غور سے سنتے چلیں۔ یعنی ہم میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم میں
کچھ ایسے ہیں جو طبیعت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شریعت سے. اور میں نے آپ سے فیصلہ بھی لے لیا, آپ نے کہا کامیاب وہی ہیں جو شریعت پہ چلیں. اچھا, یہ جو شریعت پہ چل رہے ہیں, ہر کام شریعت کے مطابق, ذرہ بھر بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتے. گھر لٹ جائے, گردن کٹ جائے, پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, زمین آسمان ایک ہو جائیں, لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شریعت سے ہٹنا پسند ہی نہیں کرتے, اور وہ شریعت پر جان بھی دے دیتے ہیں, لیکن رہتے ہیں شریعت پہ. شریعت پہ تو کچھ طبیعت اور کچھ شریعت. اور یہ جو شریعت پہ چل رہے ہیں, سنیے ذرا غور سے, یہ جو خوش نصیب رب کے محبوب بندے, وفادار بندے, کامیاب بندے, کامران بندے, جنہیں قرآن اور حدیث میں خوشخبریاں دی گئی, بڑی طاقت والے, شریعت پہ چلنے والے جو ہیں, یہ بھی برابر نہیں ہے. اس میں کچھ وہ ہیں جو خود چل رہے ہیں, اور انہی چلنے والوں میں کچھ وہ ہیں جو اول سے لے کے آخر تک خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں. یعنی جن کو ایک تو وہ ہے کہ خود چل رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو خود بھی چل رہا ہے, اور امت محمدی کو بھی شریعت پہ چلانے کی رات دن کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو کوشش کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں دین کی خدمت. یعنی ایک تو وہ ہے جو خود چل رہا ہے, بڑا کامیاب ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ کامیاب وہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ کامران وہ ہے جو خود تو دین پر چلتا ہے, لیکن اس کا مقصد صرف خود چلنا نہیں, بلکہ وہ رات دن اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو طبیعت والے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے شریعت پہ آ جائیں. رات دن ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کے غلام طبیعت کے دیوانے ہیں, یہ طبیعت کو چھوڑ کے یہ شریعت پہ آ جائیں, اور پھر وہ عمر بھر اسی میں بسر کر دیتے ہیں. اور جب بسر کر دیتے ہیں تو رب انہیں یہ طاقت دیتا ہے کہ پھر جس بھی طبیعت والے پہ اس شریعت کے خادم کی نظر پڑ گئی, اس ایک نظر نے اسے طبیعت سے ہٹا کے شریعت پہ گامزن کر دیا. یہ جو تیسری قسم ہے, یہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں سمجھے ہوں تو پھر بتا دوں. یعنی جو شریعت پر خود بھی چلتے ہیں اور امت مصطفیٰ کو بھی کیا کرتے ہیں, یہ ہیں ولی. اور یہ ولی کی اگر کوئی مجھ سے تعریف پوچھے تو میں یہی عرض کرتا ہوں قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں کہ ولی کا منصب بھی یہی ہے. اب نبی نہیں آئے گا, نبوت کا دروازہ بند ہے, اب قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے اور کریں گے کیا, دین کی خدمت. اور دین کی خدمت یہی ہے کہ یہ جو طبیعت کے دل دادا ہیں انہیں طبیعت سے ہٹا کر کے, اور پھر ولی انہیں شریعت کا دیوانہ بنا دیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے شریعت پر گامزن ہوں, شریعت کے پابند ہوں, اس کام میں دشواریاں بھی آتی ہیں, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, مشکلیں بھی آتی ہیں, لیکن وہ بندے جب اس میدان میں آتے ہیں تو بظاہر نہتے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ سے, رسول اللہ کی بارگاہ سے انہیں ایک عظیم قوت عطا کی جاتی ہے, جس قوت کا نام ہے روحانی طاقت. پھر وہ اپنی روحانی طاقت استعمال کر کے اور پھر پورے معاشرے کو دیندار بنا دیتے ہیں, اور ان کی پوری زندگی گزرتی ہے دین کی خدمت میں. اب یہ جو تیسری قسم ہے نا, ذرا آپ غور توجہ سے میری طرف توجہ رکھیں. یہ جو تیسری قسم ہے نا, یعنی ایک طبیعت پہ چلنے والے, ایک شریعت پہ چلنے والے, اور ایک شریعت پہ چل کر کے شریعت کی خدمت کرنے والے, یہ اللہ کے ولی ہیں. اچھا, جو طبیعت پہ چل رہا ہے اس کو بھی جانا ہے, آپ اور ہم بھی جائیں گے, اور جو شریعت پہ چل رہا ہے اس کو بھی جانا ہے, اور جو شریعت پہ چل کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو بھی جانا ہے. آپ اور ہم جاتے ہیں, ہمارے کئی اعزاء اقرباء اس جہان فانی سے چلے گئے, لیکن جب یہ طبیعت پہ چلنے والا گیا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے تیسرے دن تیجا, 10ویں دن 10ویں کی فاتحہ, 40ویں دن 40ویں کی, اور پھر جب برسی ہوئی 12 مہینے ہوئے تو 12 یہ برسی منائی, فاتحہ دیا, اور پھر برسی کے بعد بھول گئے, نہ کوئی درود نہ فاتحہ. کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا, وہ پھر ہر سال برسی پہ فاتحہ رکھیں تو الگ بات ہے, ورنہ ہم تو ان سے الگ ہو گئے. بس
زیادہ سے زیادہ تیجا 10واں 40واں برسی، اور برسی پہ خدا حافظ اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ بتائیے جو طبیعت پہ چلتے ہیں ان کا حال یہ ہے، لیکن جو دین کے خادم ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جو واقعی ولی ہیں، جیسے ہی کسی ولی کا وصال ہوا تو ظاہر بات ہے تیجا اس کا بھی ہوا، برسی اس کی بھی ہوئی، 40واں ہوا، 10واں ہوا، برسی ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے عام آدمی کی برسی ہوئی اور پھر بھول گئے، اسے بھی بھول جانا چاہیے، لیکن نہیں دوست، اگر اس کا وصال ہوا 12 مہینے ہوئے عرس، اور پھر 12 مہینے ہوئے دوسرا عرس، پھر 12 مہینے ہوئے تیسرا عرس، اس طرح آپ سیرت پڑھ لیجئے، ہزار ہزار برس ہو گئے اور ہزار ہزار برسیاں ان کی منائی گئی، اور قیامت تک جب سال پورا ہوا پھر آئے گا عرس، اور یہ عرس جو ہے اس ولی کا چلتا ہی رہے گا۔ ہم اس کلمہ پڑھنے والے کو بھول گئے، اور اس کو تم اور پوری دنیا نسل در نسل، ہمارے باپ دادا جو ایمان والے تھے وہ بھی عرس مناتے رہے، ہم بھی منا رہے ہیں، ہماری اولاد اولاد کی اولاد قیامت کی صبح تک ان مقدس بندوں کا جیسے ہی وصال ہوا پھر ہر سال برسی 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 اور برسی پر عرس، 12 مہینے پورے ہوئے نہیں کہ عرس منایا گیا۔ یہ عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ عرس اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ وہ بندہ دین کا خادم تھا، وہ سنتوں کا پیغام دیتا تھا، وہ حق و صداقت کا پیغام دیتا تھا، وہ انسانوں کو خدا سے ملاتا تھا۔ بندہ تو ہم سے جدا ہو گیا، لیکن جب بھی 12 مہینے ہوئے تو عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ تو بظاہر ہمارے بیچ میں نہیں، لیکن اس کا پیغام آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اپنی پاک عمر میں کام کر رہا تھا، دین کی خدمت کر رہا تھا، اس دین کی خدمت نے اسے صلہ یہ دیا کہ اب دنیا اسے بھول نہیں سکتی، اب اسے یاد رکھے گی، اور جب جب یہ 12 مہینے پورے ہوں گے تو عرس ہوگا، لیکن عرس میں ہوگا کیا؟ تو وہ بندہ اپنی قبر میں سویا سویا اپنی روحانیت سے یہ کہے گا کہ دنیا تو مجھے چاہے جو سمجھے، میں تو زمین میں ہوں، لیکن میرے آقا نے مجھے جو پیغام دیا تھا، جو پیغام میں نے پہنچایا، وہ میرا پیغام رکے گا نہیں۔ ہر 12 مہینے پہ پھر محفل سجے گی، پھر عرس کا ذکر ہوگا، اور عرس میں اس ولی کا ذکر ہوگا، اور ولی کا ذکر ہوگا تو ولی کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہوگا، ولی کے سونے جانے کا ذکر ہوگا، ولی کی خدمت دین کا ذکر ہوگا، ولی کے فیوض و برکات کا ذکر ہوگا، اور ولی نے جو نبی کی سنتوں پہ عمل کیا ہے ان سنتوں کا ذکر ہوگا۔ اور وہ ذکر جب وہ ماننے والے، محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے مریدین محبین ہر 12 مہینے جب سنیں گے تو ظاہر بات ہے جب وہ چرچا سنیں گے تو نفع یہ ہوگا کہ پھر انہیں اس اللہ کے ولی کا پیغام بھی یاد آئے گا، اور جب پیغام یاد آئے گا تو ولی کی صورت بھی یاد آئے گی اور ولی کا جلوہ بھی یاد آئے گا۔ یہ پیغام ہے، پیغام جو ایسے موقعوں پہ حقیقت میں پیغام ہے۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں، اب آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں نا مجھ سے زیادہ آپ اس لیے جانتے ہیں کہ ہمیشہ تذکرے ہوتے رہتے، میں تو کبھی کبھار آتا ہوں تو کچھ بڑے بوڑھے عقیدت مند اور ایسی ہستیاں جو ہیں ان کی زبانی کچھ جملے مجھے سننے کو مل جاتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کر کے سنا کہ یہ جتنے بھی ہماری سرکاریں ہیں، یعنی چاہے سائیں بابا یعنی اول ہوں یا سائیں بابا ثانی ہوں یا سائیں غلام حسین شاہ باپا سائیں ہوں، یہ جتنے بھی سائیں ہیں سبحان اللہ، یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کا ذکر میں نے جہاں جہاں بھی سنا تو ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ تھا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی سنت کی بات، سنت کی بات۔ یعنی جس کا بھی ذکر سنے تو یہی سنتے ہیں کہ وہ عمر بھر یہی کہتے رہے کہ نبی کی سنت، نبی کی سنت، نبی کی سنت۔ اب ظاہر بات ہے جب ان کی زبان سے یہی پیغام ماننے والوں تک پہنچا تو ظاہر بات ہے اب تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ اتنے کامل بزرگ اور خدا رسیدہ بزرگ اور بڑے با کمال بزرگ، اور ان کے کمال کی تو کوئی انتہا نہیں۔ ولی سب سے با کمال وہ ہے جو با کمال
کمال ہو کر کے بھی اپنے کمال کو چھپائے اور کسی پہ ظاہر نہ ہو دے. یہ ہستی وہ ہے کہ جو اتنی با کمال تھی، لیکن قسم رب کی یہ بھی کمال ہے کہ وہ عمر بھر ہمارے بیچ میں رہے، لیکن ان کے کمال کو انہوں نے کسی پہ ظاہر ہونے نہیں دیا، اور وہ اپنا کمال، اپنی ولایت اس طرح چھپا کے اور ہم سے الوداع ہو گئے. ہم پہچان بھی نہ سکے کہ یہ ہستی کتنی بلند اور کتنے بالا مرتبے کی ہستی تھی. لیکن پیغام ان کا کیا تھا؟ سنت سنت سنت. اب یہاں ایک بات میں پھر عرض کر دوں. سنت تو سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ لفظ تو بہت سنا ہے، لیکن سنت کا مطلب ہے میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ. سنت یعنی طریقہ مصطفیٰ، حضور کا طریقہ سنت. اور میرے آقا نے اپنے غلام کو بالکل کسی بھی میدان میں محتاج نہیں رکھا. کسی بھی میدان میں، یعنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں حضور نے طریقہ. باقی کسی امت کے پاس یہ چیز نہیں ہے. بڑی شان والے نبی آئے، امتیں بھی شان والی، لیکن یہ امت چونکہ ساری امتوں میں افضل ہے، اس امت کے لیے حضور نے ہر چیز میں طریقہ دیا، اور اسی کا نام ہے سنت. اسی کا نام. اور ہمارے بزرگ بھی ہم سے یہی کہتے رہے، سنت سنت سنت. یہ سنت ہے کیا، اور اس سنت میں اثر کیا ہے؟ اب میں ایک نئی بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی غور فرمائیں. جب غور نہیں کریں گے تو سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جو ولی ہوتا ہے نا، ولی، اب اس ولی کی تعریف، ولی کی طاقت، قوت، اس کے لیے جو احادیث کریمہ، قرآن مجید کی آیتیں، یہ بڑا طویل مضمون ہے. ولی مانا وہ جسے اللہ کا قرب ملے، اور جب اللہ کا قرب مل گیا تو پھر اس کی آنکھ، اس کا سننا، دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، یہ سب دوسرے لوگوں سے بالکل جدا گانا حیثیت، بڑی طاقتوں کا مالک. یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا. ولی جسے اللہ کا قرب ملا وہ بڑی طاقتوں کا مالک. کتنی بڑی طاقتیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ولی، اختیار والا، اقتدار والا، دیکھتا ہے خدا کے نور سے، سنتا ہے خدا کے نور سے، دور نزدیک کا کوئی سوال نہیں، یہاں بیٹھا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی پکارے تو وہ یہیں سے بیٹھا بیٹھا اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی فریاد سن سکتا ہے. یہ بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دی ہیں یا نہیں؟ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. یہ جو اللہ والے ہیں ان کی فراست باطنی سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے. اب اندازہ فرمائیں، دکھنے میں تو ہم جیسا، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی طاقتوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اور یہ طاقتیں اسے ملی کس سے؟ یہ اتنا طاقتور بنا کیسے؟ اب جملہ سن لیں، اور میں اس پر مزید مجھے ضرورت بھی نہیں کہ کوئی دلیل دوں، لیکن جملہ میرا سن لیں. یہ اولیاء اللہ کو اتنی بڑی جو طاقتیں ملی ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے سے. ولی بنے بھی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، اور پھر جتنا زیادہ عمل کیا اتنا ہی اس کو نوازا گیا. اور یہ اولیاء کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ سب طاقتیں ہیں کس کے ذریعے سے؟ سنت کے ذریعے سے. اس لیے مجھے آپ ذرا اجازت دیں تو یہ جملہ عرض کر دوں کہ کائنات میں چاہے جتنی طاقتیں ہوں، بڑے سے بڑی طاقتیں ہوں، چاہے مادی طاقتیں ہوں، جس قسم کی طاقتیں ہوں، لیکن ایمان والا ایمان سے اگر سوچے تو وہ ماننے پہ مجبور. حقیقت ہے کہ دنیا کی ساری طاقتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی طاقت آمنہ کے لال کی سنت کی طاقت ہے. یہ جو سنت ہے نا، سنت نبی کا طریقہ، اس طریقے میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی. حقیقت ہے اس سنت میں رب نے یہ طاقت رکھی ہے. اب چونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہاں میں ایک دو مثالیں بھی دے دوں کہ نبی کی سنت کی طاقت کا حال کیا ہے. ایک جملہ یاد فرما لیں، اولیاء بڑی طاقت کے مالک ہیں، لیکن یہ طاقت انہیں ملی میرے آقا کی سنت اپنانے سے.
ہے کوئی جو اس کا انکار کرے؟ ایک سنت چھوڑے ولی نہیں بن سکتا. یہ ولایت ہے ہی میرے آقا کی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے. بالکل طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے اور کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کوئی رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے مقامات، حد تو یہ ہے، یہ غوثیت، قطبیت، یہ جتنے بھی ولایت کے اونچے اونچے مقام ہیں، یہ سارے مقام ملے ہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے سے. اور اولیاء اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کی سنت پر مکمل جب عمل کیا تب جا کر کے قرب خدا ملا. اور ظاہر بات ہے جب سنت نے انہیں اتنا مقام دیا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سنت میں طاقت اتنی ہے کہ آپ بھی حیرت میں ڈوب جائیں. میں بڑے اختصار سے ایک دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ولی کی طاقت، ولی بنا سنت سے، تو ظاہر بات ہے یہ میرے آقا کی سنت کی طاقت ہے. یہ اتنا ہی بولا ہے میں نے، وہ سنت جس سے ہم بے اتنائی برت رہے ہیں اور جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ میرے آقا نے ہر چیز میں سنت دی ہے. پیو تو ایسے، کھاؤ تو ایسے، سو تو ایسے، پہنو تو ایسے، ہر چیز میں سنت ہے. اور ہم اس سے بے اتنائی برت رہے ہیں اور غیروں کا طریقہ اپنا کر کے اور ولیوں کی محبت کا دم بھر کے اور پھر غیروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہم پہ تانا زنی کرتے رہیں کہ دامن تھاما ہے عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی کا اور زندگی بسر کر رہے ہیں غیروں کے طریقے پہ. اب یہ دونوں باتیں آپس میں ملیں کیسے؟ یعنی دعویٰ کتنا بڑا اور حال کتنا چھوٹا. اللہ توفیق دے. ولی بنتا ہی سنت سے ہے، سنت میں بڑی طاقت ہے. اس پر میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ سنت میں کتنی طاقت ہے. ابھی دیکھیں عرس آ رہا ہے امام ربانی مجد الف ثانی کا، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ جو یہاں پر پھیلا پروان چڑھا، اور یہ جو ہندوستان میں ولایتیں تقسیم ہو رہی ہیں اسی دربار سے ہو رہی ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے. میں واقعے کے طور پر نہیں، آپ سن رہے ہیں اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے اس لیے زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور مجھے سمجھانا یہ ہے کہ سنت میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. اور ظاہر بات ہے طاقت والی چیز جس کے پاس ہوگی وہ بھی نہیں سمجھے، یعنی طاقت والی چیز جس کے پاس ہوگی وہ کیا کمزور ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں. آج جن کے پاس ایٹم بم، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم طاقتور کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس یہ زہریلے بم ہیں، اس لیے وہ بڑی طاقت کہلاتے ہیں. ظاہر بات ہے بڑی طاقت جس کے پاس ہوگی وہ سب سے بڑا. لیکن سن لیں، چاہے جتنی طاقتیں بڑی ہو جائیں، اگر مصطفیٰ کے غلام کے پاس نبی کی سنت ہو تو قسم رب کی دنیا کی ساری طاقتیں قدموں میں پڑی رہیں اور پرچم اسلام سب سے بلند نظر آئے. یہ طاقت دی ہے رب نے اپنے حبیب کی سنت میں. امام ربانی کے دربار میں بزرگ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آقا کچھ دن ہوئے ہیں مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی. یعنی جو عبادت کرتا ہوں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، اس میں مجھے لذت، سرور نہیں آتا. دل میرا تنگ ہو گیا، پہلے دل بڑا کشادہ تھا. جملوں پہ آپ نے اگر غور کیا تو میں حقیقت بول رہا ہوں. ہم مٹھائی کھاتے ہیں، مٹھاس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر مٹھاس زیادہ ہو تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. مٹھائی اور مٹھائیاں بھی کئی قسم کی، مٹھاس جو زیادہ ہے تو کھاتے بھی زیادہ ہیں. اور اسی طرح یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے اور یہ تیکھا ہے. یہ ذائقے ہیں یا نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، جیسے مٹھائی میں مٹھاس ہے ویسے نماز میں بھی مٹھاس ہے، تلاوت میں بھی مٹھاس ہے. لیکن اس مٹھاس کے لیے زبان کا صحیح ہونا ضروری ہے. یعنی یہ جو ہمارے ذائقے ہیں، اگر بخار آ جائے تو پھر منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور پھر یہ ذائقہ جو ہے یہ میٹھی اور یہ کھٹی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، منہ کا ذائقہ بدل گیا. نماز میں مٹھاس ہے، قرآن کی تلاوت میں مٹھاس ہے، لیکن اس کے لیے طبیعت کا حضور کی غلامی میں ہونا ضروری ہے، تب اس لذت اور مٹھاس کا پتہ چلے گا. اور یہ لذت ملی ولیوں کو کہ 40 برس عشاء کے وضو سے
فجر تک نماز پڑھتے رہے اور فجر کی اذان ہوئی پھر بھی اس لذت سے وہ غنی نہیں ہوئے، چاہتے تھے کہ رات ہی رہے اور ہم یہ لذت اسی طرح حاصل کرتے رہیں۔ بزرگ نے کہا لذت نہیں آ رہی ہے بھئی، ہمیں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم تو صرف انہی لذتوں کے دیوانے ہیں، اور وہ لذت جو ہے نا اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور اس کا معاملہ روحانیت سے ہے، ایمان سے ہے، حضور کی غلامی سے ہے، محبت رسول سے ہے، دین سے محبت سے ہے، ہر چیز میں مٹھاس ہے، نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، درود میں ہے، تسبیح میں ہے، ہر چیز کی ایک الگ الگ لذت ہے، اور یہ لذتیں سمجھی نہیں جاتی۔ سمجھانے والا میرے جیسا نہیں، شاہ عبد القادر سائیں بابا ثانی جیسا ہو تو وہ سمجھا سکتا ہے کہ وہ اگر اشارہ کر دے، توجہ کر دے، اور پھر اگر کوئی تسبیح پڑھے تو پھر دیکھیں گے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور پھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم کیا سمجھیں کہ چھوڑے کیسے، کہ مرشد نے توجہ فرما کر کے اس کے لیے مٹھاس اور حلاوت کو آسان کر دیا ہے، اب اسے تسبیح میں بھی حلاوت اور مٹھاس حاصل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے کہا امام ربانی سے کہ میں جتنی بھی عبادتیں کرتا ہوں مجھے اس میں مٹھاس لطف نہیں آتا، دل تنگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ آقا پہلی بار نہیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا، اور جب پہلے ہوا تھا تو میں گیا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس، جو امام ربانی کے مرشد ہیں خواجہ باقی باللہ۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے میں خواجہ باقی باللہ کے پاس گیا، حال یہی تھا، جیسے ہی جا کر کے میں نے عریضہ رکھا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے صرف ایک توجہ کی، یعنی ایک نظر ڈالی۔ ولی کی ایک نظر کافی ہے، نگاہ ولی میں وہ بدلتی ہزاروں کی، اسی کو توجہ کہتے ہیں، اور یہ توجہ کئی قسموں کی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اور ایسی توجہ والے جو ہیں وہ توجہ جب ڈالتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی خواجہ باقی باللہ نے اس نان بائی پہ توجہ ڈالی تھی، اپنے جیسا بنا دیا، اپنے جیسا بنا دیا، ظاہر بھی باطن بھی۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ قصہ میں یا نہیں سنا گا، یہ توجہ تھی، اور یہ توجہ اتحادی تھی، اور اس نے راضی کر کے کہا مرشد، مرشد نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نان بائی نے مرشد کے مہمانوں کو کھلایا تھا، اور یہ کھلانا مرشد کو اتنا پسند آیا کہ جلال میں آئے، ولایت جوش میں فرمایا نان بائی آج تو نے مجھے راضی کیا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر جوش پر ہے، اس نے کہا کچھ نہیں مانگتا ہوں، جیسے آپ ہیں ویسا بنا دیں۔ یہ کام خدا کا ہے یا بندے کا؟ یعنی یہ شکل بنانا، رنگ دینا، قد کاٹ، یہ سب کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے، اور یہاں بندہ دے رہا ہے۔ اچھا بندہ دے رہا ہے تو کیا بندہ خدا بن گیا؟ وہ لوگ جو ولیوں کی طاقت کے منکر ہیں ذرا ادھر بھی تو توجہ فرمائیں کہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں جیسا ہوں یہ کوئی آسان چیز ہے، میں نے پیا ہے تو آہستہ آہستہ پیا ہے، اور اب میرے پاس جو ہے وہ کوئی تالاب نہیں، ندی نہیں، بلکہ سمندر ہے، اور تیرے پاس ظرف اتنا ہے، اور یہ اسے برداشت کرنا تیرا کام نہیں ہے، رہ جا اس بات سے۔ اس نے کہا جان جائے تو قربان آپ کے قدموں پہ، لیکن جیسے آپ ہیں ویسے بنا دے۔ مرید بھی بیٹھے تھے، خواجہ باقی باللہ اس نان بائی کو اندر لے گئے، صرف ایک نظر ڈالی، قربان جاؤں اس توجہ پہ، نظر ڈالی تو اندر بھی ویسا جیسا باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظاہر بھی ویسا، شکل بھی ویسی، رنگ بھی ویسا، کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی توجہ نے سارا نقشہ بدل دیا، جیسے خود تھے ویسا بنا دیا، اور یہ ویسا بنایا تو طاقت کہاں سے آئی؟ میں پھر عرض کروں گا کہ ان کے پاس بھی یہ طاقت میرے نبی کی سنت سے آئی تھی۔ اور پھر آپ سن چکے ہیں، باہر نکلے تو مریدین انتظار میں تھے، اب وہ مریدین کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اصل کون ہے اور یہ نان بائی کون ہے، پہچان نہیں رہے ہیں۔ لیکن فرق تب پتا چلا کہ جو خواجہ باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے اور یہ لڑکھڑا رہے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد وصال ہو گیا، کیونکہ ظرف ہی نہیں تھا، یعنی ان کی بے ہوشی نے بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن کا ظرف کم تھا، اور جو سمندر پی جائیں اور پھر بھی کچھ فرق نہ پڑے، انہیں دنیا خواجہ باقی باللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں گیا تھا خواجہ باقی باللہ کے پاس اور یہی میرا حال تھا، تو انہوں نے مجھ پہ توجہ ڈالی، جیسے ہی توجہ ڈالی
میرا حال بدل گیا، دل کشادہ ہو گیا، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، تسبیح میں، درود میں، ہر چیز میں پھر مجھے حلاوت آنے لگی اور دل کشادہ ہو گیا۔ اب چونکہ خواجہ باقی باللہ بظاہر نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ توجہ ڈال دیں۔ اب امام کا جواب سنیں، حالانکہ کوئی کمی نہیں تھی، بڑی شان کے مالک تھے، حضور کی بارگاہ سے نوازے ہوئے تھے اور انہیں اتنا اونچا مرتبہ دیا گیا تھا کہ آج بھی ان کی بادشاہی مسلم ہے، بڑے سے بڑے ان کی دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں اور قیامت تک۔ لیکن آپ نے عاجزی کے طور پہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹے وہ توجہ تو میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، وہ بہت بڑے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ توجہ میرے پاس نہیں۔ لیکن جب تو میرے پاس آیا ہے اور شکایت تجھے یہ ہے کہ سرور نہیں ہے، لذت نہیں ملتی، دل تنگ ہو گیا ہے، جب یہ شکایت لے کے آیا تو نظر توجہ تو خواجہ باقی باللہ کے پاس تھی، میرے پاس نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، اللہ توفیق دے تو اس پہ آپ بھی غور کریں، اور اگر غور کرنے کی فرصت نہ ملے تو محفل سے اٹھ کر کے دربار میں جائیں اور جا کر کے یہ سوالی بن کے بھیک مانگیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ او چھپنے والے ولی ذرا توجہ کر دیں تاکہ سنت کے دیوانے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، وہ بڑے تھے۔ لیکن فرمایا ہاں اگر تو آیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پاس تو میرے نبی کی۔ اللہ اکبر، میں اس محفل میں یہ سنت کا لفظ شاید سینکڑوں بار بول چکا ہوں، بولا یا نہیں بولا؟ یہ میں بول رہا ہوں۔ اور حضرت امام ربانی نے صرف ایک بار کہا تھا کہ میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے۔ اس لفظ سے سنت کا سننا تھا کہ وہ آنے والا بزرگ بھی بڑے اونچے مقام کا تھا، اس نے جب سنا کہ میرے پاس میرے نبی کی سنت ہے، یہ سننا تھا کہ وہ اٹھا اور وجد میں آ گیا، یعنی رقص کرنے لگا۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، سیرت گواہ ہے کہ وہ دیوانہ بھی گھوم رہا تھا، اور جہاں پر وہ دربار کی زمین تھی، خواجہ امام ربانی مجد الفسانی کے دربار کی زمین جو تھی وہ بھی اس دیوانے کے ساتھ رقص کر رہی ہے اور گھوم رہی ہے۔ اب محفل میں حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صرف سنت کا لفظ سن کر کے اور یہ وجد میں آ گیا، آخر اس سنت میں ہے کیا؟ اس سنت کی شان کیا ہے کہ جس نے اس کو اس طرح وجد میں لا دیا؟ جھوم رہا، اور یہ جھوم رہا ہے تو نیچے زمین بھی گھوم رہی ہے۔ اب حیرت تو تب ہوئی امام ربانی نے جب دیکھا کہ اب یہ دونوں جوش میں ہیں، آپ نے خادم سے فرمایا جا اندر فلاں جگہ پہ میری مسواک رکھی ہے اور مسواک لا۔ خادم دوڑتے ہوئے گیا اور مسواک لے کے آیا۔ امام ربانی نے اپنی ولایت والی ہاتھ میں وہ مسواک پکڑ کر کے اور جیسے ہی زمین پہ ماری تو زمین پہ مارنا تھا کہ زمین بھی رک گئی اور دیوانہ بھی ہوش میں آ گیا، اور پھر قدم چوم کر کے کہنے لگا کہ آقا قربان نبی کی سنت پہ اب وہی حال جو پہلے تھا واپس لوٹ آیا، دل بھی کشادہ ہے اور اب لذتیں بھی آنے لگی۔ سنت امام ربانی نے آگے فرمایا، خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے رب نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو سرہند شریف کے قبرستان میں جتنے بھی میت پڑے ہیں قبر میں دعا کروں تو میری دعا سے یہ سب کے سب زندہ ہو کے قبر سے نکل آئیں۔ یہ کسی مرید کا کہنا نہیں ہے، یہ خود امام ربانی مجد الفسانی فرما رہے ہیں کہ میں اگر دعا کروں رب سے تو یہ سر ہند کے جتنے بھی قبرستان میں، یعنی یہاں پر جتنے بھی میت ہیں، میں دعا کروں تو یہ سب قبر سے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر میں دعا کروں اور یہ سب زندہ ہوں تو یہ میری کرامت ہوگی، لیکن لوگوں سن لو، مجھے یہ کرامت پسند نہیں ہے، مجھے یہ نبی کی سنت پسند ہے، مجھے نبی کی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیشہ اسی سنت پر لوگوں کو توجہ بھی دلائی، خود بھی عمل کیا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی محفل جب بھی سجے تو پھر پیغام بھی یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے اپنی پاک زندگی میں اپنی محبین اور مریدین کو دیا تھا، اور وہ پیغام تھا سنت نبی پر عمل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں، لیکن سوال کر کے کروں یا ایسے ہی؟ حضرت اجازت دیں تو سوال کر دوں، اس وقت ہم طاقتور ہیں یا کمزور؟
سوال تو میں نے کر دیا، جواب آپ ظاہر باتیں بولیں گے نہیں، کیونکہ بولنا بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ تو سب رہے ہیں کہ اس وقت ہم کیا ہیں، یعنی اس وقت ہم طاقتور ہیں یا کمزور. تو جہاں تک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں، بھول ہو سکتی ہے، کمزور ہی نہیں، اتنے کمزور ہیں کہ صدیاں پہلے ایسی کمزوری کہیں نظر نہیں آئی. 1400 سال میں مصطفیٰ کا غلام ایسا کمزور نہیں تھا جیسا آج ہے. اچھا یہ کمزور ہیں، مسلمہ حقیقت ہے، ہر میدان میں کمزور ہیں، ہر میدان میں. یہ کمزوری کیوں آئی؟ کیوں کمزوری آئی؟ کیا تعداد میں کم ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس دولت کی کمی؟ بتائیے نا کون سی چیز کی کمی؟ آپ کہیں گے ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے نہیں تو پیچھے ضرور چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس سے ہم بھی حاصل کر رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد بھی ہے، مال کی بھی کمی نہیں ہے، تو پھر کمزور کیوں ہیں؟ میں عرض کر دوں، ہم کمزور صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کی سنت سے منہ موڑا ہے. آج بھی اگر ہم حضور کی سنت کو سینے سے لگائیں، مال نہ ہو کوئی حرج نہیں، تعداد کم ہو کوئی حرج نہیں، اگر نبی کی سنت ہو تو قسم رب کی یہ مٹھی بھر بھی ہوں گے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ طاقت وہی سنت پر عمل کرنے والوں کی ہوگی. کمی صرف کس کی ہے؟ سنت کی ہے، صرف سنت کی کمی ہے. ابھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، اسی سنت کے تقریر تو صاحب بیان تو اب کروں گا، ابھی تو اس کو آپ میری تمید سمجھ لیجئے، گھبرائیے گا نہیں. ہاں بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آئے ہیں دربار میں تو ظاہر بات ہے، اب اس دربار میں اگر فجر تک بھی بیٹھے رہیں تو حرج کیا ہے؟ فیض برس رہا ہے، فیض انشاءاللہ. اور یہ جاگنا بہت مفید ہے، بہت مفید ہے. جاگتے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا جاگنا نصیب ہو. اور جاگنے والوں میں خوش نصیب وہی ہیں جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کی محفل میں جاگیں. ایسا نہیں کہ سب سو گئے، جا کے دیکھیے بازاروں میں ابھی بھی کچھ لوگ جاگ رہے ہیں. جاگنا وہ بھی ہے اور جاگنا یہ بھی ہے. قربان جاؤں ایسے جاگنے پہ کہ دربار ولی کا ہو، ذکر ولی کا ہو، اور بات سنت نبی کی ہو، اور سننے والے مصطفیٰ کے دیوانے ہوں. قربان ایسے جاگنے پہ اللہ سب کو ایسا جاگنا عطا فرمائے. عظیم سے عظیم طاقت ہے سنت، عظیم سے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات آئی تھی سنت کی، اور یہ سنت والا معاملہ اس لیے آیا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ہمیشہ سنت کا بہت تذکرہ فرماتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں سنت کو اپناؤ، سنت کو اپناؤ. ان کا زندگی بھر پیغام یہی رہا، اور وہ اسی کو زیادہ پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہے. اور اللہ نے توفیق دی تو جنہوں نے عقیدت محبت سچی تھی انہوں نے واقعی سنت کو سینے سے لگایا، سنت سے منہ نہیں موڑا. اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے، سنت پر جینے، سنت پر کھانے، سنت پر پینے، ہر کاروبار میں نبی کے طریقے کو اپنانے کی رب توفیق عطا فرمائے. اور اگر میں ایک بات عرض کروں تو بالکل حق بجانب ہوں. دعوے ہم چاہے لاکھ کریں، لیکن اولیاء کا سچا محب وہی ہے جو ولیوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور میرے آقا کی سنتوں کو اپنائے. اللہ سب کو توفیق دے. فاروق اعظم کا دور ہے، بات بڑی مشہور ہے، فاروق اعظم کا دور. اور ظاہر بات ہے فاروق اعظم کے دور میں کچھ دور ایسا بھی گزرا جس میں اسلامی جتنے بھی لشکر تھے سب کے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ. خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اور یہ لقب حضور نے دیا تھا تب جب خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی. ہاتھ ایک تھا، 9 تلواریں ٹوٹی تھی. اور یہ لکڑیاں درخت کاٹتے ہوئے نہیں، تلوار کس پہ چلائی جاتی ہے آپ بھی جانتے ہیں. یعنی 9 تلواریں ٹوٹی تھی. اور خالد وہ ہے جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا. خالد جہاں بھی گیا فتح نے قدم چومے ہیں. اور حد تو یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا حضرت خالد بستر مرگ پہ، یعنی آخری وقت ہے، بستر پہ ہیں، روح قبض ہونے والی، حضرت خالد رو رہے ہیں. تو کسی نے کہا خالد دنیا چھوڑنے کی غم فکر ہے؟
یا آخرت کا خوف ہے؟ قبر سے ڈر گئے ہو کہ رو رہے ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا میرے پاس ایسی باتیں مت کرو، میں نے تو زندگی بھر دنیا سے محبت ہی نہیں کی، تو چھوڑنے کا غم کیا ہوگا؟ میں نے تو دنیا تب چھوڑ دی جب نبی پہ کلمہ پڑا تھا، اور آخرت کی فکر کیوں کروں کہ میں حضور کا صحابی ہوں اور میں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، اور جس نے حضور کا جلوہ دیکھا جنت اس کی مشتاق ہے۔ مجھے قبر کی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ایمان لے کے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اور میں نے جو کیا ہے وہ سب پہ مجھے کوئی فکر نہیں، نہ دنیا چھوڑنے کا غم، نہ آخرت اور قبر کا مجھے ڈر ہے۔ تو کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت خالد نے فرمایا جب سے کلمہ پڑھا تب سے میں نے جنگ کی ہے، میدان میں رہا ہوں، اور میں جب بھی جنگ میں جاتا تھا تو ارادہ یہی ہوتا تھا کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، جام شہادت نوش فرما لوں۔ آپ نے فرمایا سچا ہوں سچا، اور نبی کا ہر صحابی سچا، نبی کا ہر صحابی سچا، نبی کا ہر صحابی عادل۔ آپ نے فرمایا میں جس جنگ میں گیا اس ارادے سے گیا تھا کہ لوٹ کے نہیں آؤں گا، جام شہادت نوش کر کے اور شہید بن کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور رب مجھے حیات ابدی دے گا، اور پھر رب یہ فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جو میری راہ میں قتل کیا گیا، دنیا والوں مردہ مت کہنا، میں نے اسے حیات ابدی دی ہے۔ میں ہمیشہ اسی نیت سے گیا، میں نے کئی مارکے کیے، اور پھر آپ نے روتے روتے وہ جو قریب کھڑے تھے ان سے کہا کہ ذرا میرے جسم سے کپڑے ہٹاؤ، جہاں تک دیکھنا درست ہے دیکھو۔ ناف گھٹنے کے بیچ کا حصہ چھوڑ کے لوگوں نے جب آپ کے جسم کو دیکھا تو یوں انگلی رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر تیر تلوار اور بھالے کے زخم نہ لگے ہوں، یہ سارا زخموں سے چور تھا، زخموں کے نشان تھے۔ آپ نے فرمایا عمر بھر زخم کھائے ہیں، اور زخم اس لیے کھائے تھے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کی قدرت فلاں شہید ہوا فلاں شہید ہوا، اور میں عمر بھر شہادت کے لیے ترستا رہا، اور آج بستر پہ میں جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر رہا ہوں، اس فکر میں رو رہا ہوں۔ دیوانے کھڑے تھے، انہوں نے کہا خالد ایک نہیں بلکہ ان شہیدوں کی 1000 شہادتیں خالد تیری ذات پہ قربان ہوں۔ تو شہید اس لیے نہیں ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ تو سیف اللہ ہے، اگر کوئی دشمن تجھے قتل کر دیتا تو قیامت تک دشمن یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، وہ تانا دیتے۔ تو شہید اس لیے نہیں ہوا کہ تجھے نبی نے اللہ کی تلوار کہا تھا، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ خالد ہیں، خالد۔ فاروق اعظم نے پھر انہیں معزول بھی کیا تھا، یہ ایک علمی بحث ہے، الگ معاملہ، یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، جو اسے سمجھ سکیں اس کا کام ہے۔ خالد جہاں بھی گیا فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی۔ حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دیا، اتنے بڑے عہدے سے معزول کر دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر نفس ہوتا نفس تو خالد بفر جاتے، کہتے میں نے اتنی فتحیں کی، اتنے بار کے سر کیے، جان کی بازی لگا دی، کون سی خامی تھی کہ مجھے حضرت عمر نے معزول کر دیا؟ نہیں، خالد اپنے نفس کو پہلے ہی مار چکے تھے، اور یہ ولی کی نشانی ہے کہ ولی کی پہلی جنگ نفس سے ہوتی ہے، اور نفس جب ختم ہو جاتا ہے تب آگے بڑھتا ہے اور پھر غوثیت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ جب تک نفس زندہ ہے تب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، پہلے اسی سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اسی کو مارنا پڑتا ہے، اور اس کے آگے جس نے ہتھیار ڈال دیے اب اس کی طاقت کا اندازہ آپ بھی لگا لیں کہ جو اپنے نفس سے ہار گیا وہ اقوام عالم کے سامنے کیا ہمت دکھائے گا۔ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے نفس کو مارے اور نفس کے خلاف کرے، اور نفس جو کہے وہ نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کہے وہ کرے۔ ہار گئے، سب شکست کھا گئے۔ حضرت خالد فرما رہے ہیں کہ یعنی معزول کر دیے گئے تو حضرت خالد کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر سپہ سالار نہیں رہا تو کیا ہوا، سپاہی بن کے اس لشکر میں بھی دین کی خدمت کروں گا۔ یہ ہیں خالد، بنا بگڑ جانا چاہیے، اور پھر کسی بھی یعنی کورٹ میں جج کے پاس، مفتی کے پاس، قاضی کے پاس جا کر کے اور شکایت کرنی چاہیے کہ میری کمزوری کیا تھی۔ نہیں، حضرت خالد نے فرمایا عمر تیری عظمت کو سلام، تیرا فیصلہ ہے، میں کچھ بھی کبیدہ خاطر نہیں ہوں، میں اسی طرح لڑتا۔ یہ خالد، یہ حضرت خالد ہیں۔ اور جب حضرت عمر کے دور میں سپہ سالار تھے، اب سنیں اصل بات عرض کر رہا ہوں، سپہ سالار ہیں، مارکا سر کرنے کے لیے گئے، کئی دن ہو گئے، فتح نہیں ملی، روزانہ بڑی مستعدی سے اسلام کا لشکر میدان میں آتا، فتح نہیں مل رہی تھی، کئی دن ہو گئے، حضرت خالد ہوں اور فتح نہ ملے، بات تو حیرت کی تھی۔
تو حضرت خالد نے ایک دن دربار فاروق اعظم میں یہ پیغام بھیجا، مدینہ شریف خط لکھا، اس میں لکھا کہ کئی دن ہو گئے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کمزوری کچھ بھی نہیں لیکن فتح نہیں مل رہی ہے، سبب کیا اللہ جانے۔ فاروق اعظم تھے تو مدینے میں، لیکن سیرت پڑھ کے دیکھیں 25 لاکھ مربع میل فاروق اعظم کی نظر میں تھی، نظر میں، یعنی پورا علاقہ حضرت فاروق کی نظر میں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سپاہ سالاروں کو ہدایتیں دیتے اور کہتے یوں کرو یوں کرو، یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، جنگ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے والوں پہ بھی نظر ہے، نہاوند میں حضرت ساریہ والے لشکر پہ بھی نظر ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جو غلاموں کو حضور کی سنت کے صدقے میں ملا تھا۔ حضرت عمر نے جب خط پڑھا کہ کئی دن ہوئے فتح نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے جواب کیا لکھا معلوم ہے؟ جانتے تو ہوں گے، سنا بھی ہوگا۔ آپ نے جواب میں لکھا، خالد لشکر کو اکٹھا کر کے ایک سوال پوچھو، اور وہ سوال یہ ہے کہ ذرا بتاؤ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین کی کسی سنت میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے جواب کیا لکھا؟ یہ نہیں کہ تم کم ہو گئے ہو، ہتھیار کم ہو گئے، تلواریں کم ہو گئی، کمک بھیجوں، کھانے کا بندوبست نہیں، یا تمہارے پاس تلواریں کم ہو گئی اس لیے فتح نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو کسی سنت میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر کا خیال کیا تھا کہ تلواروں سے، تیر بھالوں سے بھی زیادہ طاقت کس میں ہے؟ میرے آقا کی۔ فرمایا سب ہے لیکن ذرا دیکھو سنت میں تو کمی نہیں ہو رہی۔ خط پہنچا حضرت خالد کے پاس، آپ نے لشکر جمع کیا اور لشکر جمع کر کے آپ نے فرمایا یہ میں نے امیر المومن حضرت فاروق اعظم کی دربار میں شکایت اور یہ عریضہ بھیجا تھا کہ فتح نہیں ہو رہی، اور آپ نے لکھا ذرا لشکر سے پوچھو کسی سنت میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، ذرا مجھے جواب دو کہ کون سی سنت ہے جس میں تم سے کمی ہو رہی کہ فتح نہیں مل رہی۔ لہذا خالد نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ جو ہمیں فتح پہ فتح مل رہی ہے یہ میرے آقا کی سنت کا صدقہ ہے۔ لشکر نے جب یہ سنا تو دبے دبے الفاظ میں کہنے لگے کہ اے سپاہ سالار اعظم، ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہر سنت پہ، کوئی سنت نہیں کہ جس میں ہم سے کوتاہی ہو، لیکن ایک سنت ہے وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، اس میں ذرا سی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ سنت ہے مسواک۔ بھئی لشکر ہے، جنگ کرنے گیا ہے اور اس کو ہتھیار تیز کرنے، اسلحہ باندھنے، اور اس کی فرصت کہاں، اور پھر پورا دن جنگ کرنے میں گزر جاتا ہے، اور وہ اس مسواک کی سنت میں تھوڑی سی کوتاہی کر رہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ ہر نماز کے وقت مسواک نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی سی کوتاہی آ رہی تھی۔ لشکر نے کہا باقی ساری سنتوں پہ عمل ہے، صرف حضور کی سنت مسواک جو ہے اس میں ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ بھی فرصت نہ ملنے کی وجہ سے، باقی ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہر سنت پہ عمل۔ اس کو آپ کہیں تو میں 3-4 بار کہوں کہ نہیں، یعنی انہوں نے جنگ کر رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں ہر سنت پہ، اور ہم اے سی میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، آرام میں بیٹھے، ہے کوئی جو کہا جائے ہر سنت پہ عمل؟ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، کہ نہیں ہے؟ نہ ہو تو نہ سوچیں، سوچنے کو تو سوچ لیں۔ وہ میدان جنگ میں ہیں، وطن سے دور، عزیزوں سے دور، دشمن کا مقابلہ اور روزانہ جنگ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو بتائیے کتنے سنت کے پابند تھے؟ انہوں نے کہا ایک سنت ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور وہ سنت ہے مسواک۔ اب سنیے، سپاہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید نے جو حکم صادر فرمایا، حکم فرمایا کہ کل صبح جب اٹھو تو کوئی تمہیں زرہ پہننے کی ضرورت نہیں، سر پہ خود رکھنے کی ضرورت نہیں، تیر ترکش لینے کی ضرورت نہیں، اور یہ یعنی اپنے جسم کے اوپر یہ ہتھیار پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا اپنی جگہ پہ خود، تیر، تلوار، بھالے، نیزے سب اپنی جگہ پہ۔ فرمایا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے ہر مصطفیٰ کا غلام سب سے پہلے نبی کی سنت مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے بعد دوسرے کام کرے۔ اب اندازہ فرمائیے، صبح ہوئی، دشمن کا لشکر تیاری کر رہا ہے،
सर पे खोद रखे हैं, जिस्म पे जरा पानी है, तीर तरकश कमान हाथ में लिए हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और इधर मुस्तफा के गुलाम उठे, और जाहिर बात है लश्कर था, कोई 2-4 तो थे नहीं, और इधर उधर झाड़ियां थी। ये जो मुस्तफा के गुलाम उठे, कोई इधर कोई उधर, और किसी ने दरख्त की जड़ जो थी उसे खींच के निकाला, किसी ने टहनी पकड़ करके तोड़ करके हाथों से मिसवाक बनाई, और मिसवाक बना के पहले चबाने लगे। यही सुन्नत है, यानी मिसवाक तोड़ी चबाने लगे। दुश्मन का लश्कर ये मामला देख करके हैरत में पड़ गया, क्योंकि उनकी आंखों ने आज पहली बार ऐसा मंजर देखा था कि रोजाना तो हथियार पहनते थे, आज इन्हें हुआ क्या है कि उठते ही भागे हैं दरख्तों की तरफ, और ये दरख्तों की टहनियां ले लेके चबा रहे। लिहाजा उन पे ये असर पड़ा, ये नफ्सियाती असर है। उन्होंने देखा कि आज पूरा लश्कर पागल और दीवाना हो गया है, और ये हथियारों की तरफ तवज्जो नहीं, और इतने गुस्से में हैं कि आज ये दरख्तों की टहनियां भी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, हमें कच्चा चबा जाएंगे। नफ्सियाती असर इतना पड़ा कि लश्कर पूरा मैदान छोड़ करके भाग गया, और नबी की सुन्नत मिसवाक ने वो असर दिखाया कि जो तलवार दिखा न सकी, तीर दिखा न सका, भाला दिखा न सका, और उसी सुन्नत ने मुसलमानों को फतह याब कर दिया। पता चला दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हैं, और आमिना के लाल की हर सुन्नत की ताकत एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, औलिया जो है ना, औलिया वली माना अल्लाह का करीब, कुर्ब कैसे मिला, ये बहुत तवील बहस है। और मैं जो तकरीर बना के लाया था वो तो अभी बाकी है, लेकिन हजरत इजाजत देंगे तो मुझे तो ये भी पता नहीं कि वक्त कितना हुआ। बहुत कुछ हो चुका है, गालिबन 1 घंटा तो हो गया ना, कि नहीं हुआ? 1 घंटा हो गया ना, बहुत वक्त हो गया। तकरीर तो होती है 1 घंटे की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार से पैगाम मिल गया। वलियों के दरबार से पैगाम ही मिलता है। और अगर आप चाहें तो जरा इस पैगाम को मुकम्मल कर दूं 10-15 मिनट में। है पैगाम, अल्लाह तौफीक दे। उर्स का मतलब ही पैगाम है। बस उर्स का मतलब, माने तो अल्हम्दुलिल्लाह, न माने तो हमारी मर्जी, लेकिन उर्स वही हो, उर्स का मतलब ही पैगाम है। और पैगाम किसका? पैगाम हक, दीन का पैगाम, सुन्नत का पैगाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम, जो वलियों ने जिंदगी में दिया, और फिर कयामत तक उनसे उर्स के जरिए वो पैगाम उन मानने वालों तक पहुंचता रहे, तो वाकई ये उर्स है। और अगर वो पैगाम न पहुंचे, हम उस पर तवज्जो न दें, तो फिर ये उर्स कमा हक़हू उतना फैज वाला नहीं होगा जितना कि इस पैगाम के जरिए हो सकता है। अल्लाह हमारे हर उर्स को फैज वाला, पैगाम वाला बना दे। और कामिल वलियों के उर्स जो होते हैं उसमें यही पैगाम दिया जाता है, और फिर मानने वाले मानते भी हैं और मान करके कामयाब भी होते हैं। सुन ले आज की महफिल का पैगाम। इस पैगाम में मैं आखिर में एक हदीस पढ़ रहा हूं, अब जरा बेदार होके शौक से सुन लें, बड़े शौक से। और ये पैगाम है, और हम सब बुजुर्गों के सदके में ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें भी इस पैगाम को कबूल करने की तौफीक दे। और ये कबूल करने की तौफीक भी हम डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं, वसीलों के जरिए मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के वसीले से हमें इस पैगाम को सुनने, याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। हदीस बड़ी तवील है, 2 घंटे की तकरीर है, लेकिन मैं इख्तिसार से अर्ज करूंगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर कहीं अफसोस हो कि बात रह गई, रहनी नहीं चाहिए। पहुंचाना चाहता हूं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आज जिनका ये मुकद्दस फैज वाला, बड़ी बरकत वाला उर्स है, और जिनके नाम के साथ भी दीन का नाम आया है, कोई निजामुद्दीन है, कोई इमामुद्दीन है, कोई फरीदुद्दीन है, कोई शरफुद्दीन है, कोई बुरहानुद्दीन है, और कोई मोइनुद्दीन है, कोई मुहय्युद्दीन है। जिन बड़े बड़े जितने भी हैं, अल्लाह उन बड़ों का साया सर पे रखे, उन बड़ों का नाम बाद में है और दीन का नाम पहले है या नहीं। अल्लाह करे नाम याद हो, आप बड़ों बड़ों के नाम ले लें, उनके आगे लक़ब यही होगा, दीन ही होगा। दीन हमारे ये जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, हम और आप जाने या न जाने, इनका लक़ब निजामुद्दीन है।
بالکل نظام الدین ہے، اور یہ لقب بھی کئی بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے دیا ہوا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی طرف سے انہیں لقب دیا ہوا ہے نظام الدین۔ معلوم نہ ہو تو آج میں عرض کر رہا ہوں نظام الدین ہے، اور دین کا نظام وہی چلا سکتا ہے جو دین سے واقف ہو۔ دین سے واقف نہ ہو تو دین کا نظام کیا چلائے گا؟ بے شک دین کا نظام وہی چلائے گا جس کو دین کا درد بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، اور پھر اس نظام کو امت تک پہنچانے کا جذبہ بھی ہو، محنت بھی ہو۔ اس لیے آپ نظام الدین ہیں، اور جب نظام الدین ہے تو پیغام سن لیں، میری طرف سے نہیں، نظام الدین الشاہ اور بزرگ حضرت سید عبد القادر شاہ سائیں بابا ثانی، سائیں بابا۔ اب ظاہر بات ہے، اب یہاں اگر میں اول اور ثانی کی بحث میں جاؤں تو پھر یہ راستہ الگ ہو جائے گا، اور ہم پہلے وقت کی تو شکایت کر رہے ہیں، حالانکہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ حدیث ہے، ذرا بیدار ہو کے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عظیم دربار کی طرف سے عظیم پیغام سمجھ کے اور اسے ذرا سینے میں جگہ دیں، اور دعا مانگیں کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجمع صحابہ کا، سبحان اللہ، مجمع، اور اس مجمع میں ہیں حضور، اور اسی مجمع میں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ہر بات بڑی عجیب و غریب، شان والی، مرتبے والی، مقام والی، لیکن کچھ باتیں حضور کی ایسی کہ جب آپ وہ باتیں فرماتے تھے تو پھر انداز تکلم بھی نرالا ہوتا۔ ظاہر بات ہے حضور کا انداز اگر بدل جائے تو بات بھی کتنی اہم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ حدیث کے لفظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا، دیوانو من یاخذ عنی هذه الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضور نے فرمایا، ہے کوئی تم میں جو مجھ سے یہ چند کلمات، چند باتیں لے لے، خود اس پہ عمل کرے، یا کسی ایسے کو سکھا دے جو سیکھ کر کے اس پہ عمل کرے؟ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کا حضور کا انداز تو دیکھیں، حضور نے فرمایا ہے کوئی، یعنی تم میں ہے کوئی۔ تو کیا صحابہ حضور کی باتوں کو لینے کے شائق نہیں رہتے تھے؟ یہ تو قیامت تک آنے والے کے لیے ہے کوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ لفظ ہمارے پاس آئیں تو دل ہی دل میں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ میں ہوں، ہے کوئی۔ حضور نے فرمایا، صحابیو ہے کوئی تم میں، من یاخذ عنی هذه الکلمات، جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، یعمل بہن، ان پر عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا پھر کسی ایسے کو سکھائے کہ جو سیکھ کر کے اور اس پہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا، اخذ بیدی، آگے، اور میں نے، یعنی حضور نے فرمایا ہے کوئی، ابو ہریرہ نے کہا میں اٹھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں، میں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، عد خمسن، اور حضور نے 5 باتیں گنوائی، اور 5 باتیں گنوا کے فرمایا وہ کلمات، یہ 5 باتیں ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا میں لے رہا ہوں، گویا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے بھی رہا ہوں اور اس پہ عمل بھی کروں گا۔ اب 5 باتیں کون سی؟ اس کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کوئی جو یہ لے، اور ہم عرض کریں یا رسول اللہ میں ہوں، میں ان 5 باتوں کو لے رہا ہوں اور میں اس پہ عمل۔ بھئی یہ ہمارے لیے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس پاک دربار میں بیٹھے ہیں، کبھی توجہ ادھر جائے، کبھی ذرا سامنے دیکھیں، اور پھر جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ذرا توجہ رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی، ہم کہیں میں ہوں یا رسول اللہ، کرم آپ فرمائیں، عمل میں کروں گا۔ حضور نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات حضور نے حضرت ابو، یہاں پر میں ابو ہریرہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس یہ 5 باتیں یاد فرما لے، اور اس میں بھی اختصار کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں یہ ہیں، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے
ان چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد تو ہوگا۔ نہیں غور کیا آپ نے، پھر سے سنیں، حضور نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو تو کیا بنے گا؟ ہم عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم بھی تو کسی کو عابد سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح، تلاوت، روزے، حج، عمرہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عابد ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، بڑا عابد وہ ہے جو حرام سے بچے۔ کس سے بچے؟ حرام سے بچے۔ بھئی میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ عابد نہیں ہے، ہاں عابد ہے، لیکن حقیقت میں عابد وہی ہے جو حرام سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حرام کاری بھی کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ عابد؟ آپ بھی تو سوچیں، عابد وہی ہے جو حرام سے بچے۔ حضور نے فرمایا حرام سے بچ تو سب سے بڑا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے پرہیز، دونوں ہوں گی تب فائدہ ہوگا۔ آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گولی بھی دے گا، پرہیز بھی بتائے گا، کہے گا یہ دوا کھانا، ان چیزوں سے بچنا۔ آپ دوا کھائیں، پرہیز نہ کریں، پھر جا کے ٹیسٹ کروائیں تو ڈاکٹر کہے گا دوا تو کھا لی، پرہیز نہیں کیا، اس لیے جسم میں کوئی تندرستی نہیں آئی۔ یہی مثال ہے، عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں اور پھر حرام سے نہ بچیں، اللہ رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہ بچیں، تو بتائیے فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جیسے کہ بغیر پرہیز کے جسم تندرست نہیں ہوتا، ایسے ہی پرہیز کے بغیر ایمان بھی تندرست نہیں ہوتا۔ ایمان کی تندرستی اس میں ہے کہ عمل بھی کریں اور حرام سے بھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا نے ارشاد، یہ پہلی بات میں نے صرف یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تفصیل نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو حرام سے بچ، سب سے بڑا عابد تو ہے۔ اتنا ہی نہیں بڑا عابد کہ اب اس سے اونچا کوئی عابد ہی نہیں، لیکن شرط یہ ہے، اور میں عرض کر دوں، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ آسان ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن حرام سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حرام سے وہی بچتے ہیں جو رب کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو پیارے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حرام سے وہی بچے گا جو اللہ سے ڈرے گا، اور ولی وہی ہوتا ہے جو خدا سے ڈرے، خدا سے ڈرے، اور یہ حرام سے وہی بچے گا جو خدا سے ڈرے، باقی نہیں بچتے۔ اللہ بچائے۔ تو عابد وہی ہے جو حکم پر عمل بھی کرے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ پھر الگ بات آ گئی، متقی متقی متقی، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے متقی، اور یہ روزے رکھ رہا ہے متقی، بڑا پرہیزگار۔ یہ نا سمجھی ہے، نا سمجھی۔ متقی کا معنی ہی ہے پرہیز کرنے والا، بچنے والا۔ متقی وہی ہے جو اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، وہی پرہیزگار ہے، وہی متقی ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا بندے رب نے تیری قسمت میں جو لکھا، جو تجھے دیا، اگر اس پر تو راضی ہو جائے تو تیرے جیسا دنیا میں کوئی غنی نہیں، مالدار نہیں۔ مالدار میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ غنا جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا رب نے تجھے جو دیا اس پہ راضی رہ، بس اگر راضی رہا تو تیرے جیسا کوئی غنی نہیں ہے۔ اب بتائیے جس کو رب نے جو دیا ہے اگر اس پہ راضی ہو جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بھی سوچیں نا۔ تو آج جس بیماری کا پوری دنیا کے پاس علاج نہیں ہے، صدیاں پہلے میرے آقا نے علاج دے دیا، دیا یا نہیں دیا؟ آپ کہیں گے وہ کون سی بیماری ہے؟ تو بتائیے ٹینشن کا علاج ہے، جو ٹینشن کہتے ہیں اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی دواخانے میں، کسی لیبارٹریز میں، کسی ٹینشن کا میرے آقا نے پہلے علاج دے دیا، اور وہ علاج یہ ہے کہ جو رب نے دیا اس پہ راضی رہ، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، کوئی فکر نہیں رہے گی۔ ذرا اس مسئلے کو حل کرتا چلوں۔ ایک بات سوچیں، ٹینشن کس کی ہوتی ہے؟ جو ہے اس کی یا جو نہیں ہے اس کی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ٹینشن کس کی ہے بھئی؟ جو ہے اس کی ہے یا جو نہیں ہے؟ اب ذرا سا بھی غور کریں گے تو ٹینشن اس کی ہے جو نہیں ہے، اور یہ جو یعنی
یہ جو بلڈ پریشر اور یہ جو دماغ خراب ہونا، طبیعت کا بگڑنا، یہ سب اسی میں تو ہوتا ہے. اس کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے. اسی میں یہ ٹینشن جو ہے اس کی نہیں بلکہ جو نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا رب نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تیری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. ہماری سوچ یہ الگ ہے، ہم تو اسی پر سوچتے بھی نہیں ہیں، اور جو ٹینشن کے اسباب ہیں اسی کو جمع. ایک واقعہ عرض کر دوں. ایک بادشاہ جو تھا، بادشاہ سنا ہے نا، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر سے کہا یہ ہمارے جتنے بھی غلام ہیں جہاں بھی سو جاتے ہیں آرام سے نیند آ جاتی ہے، اور میں یعنی محل میں سوتا ہوں، پھولوں کی سیج ہے، کوئی کمی نہیں، کروٹیں بدلتے بدلتے رات بسر ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ تو وزیر بڑا عقل مند تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تیرا خزانہ ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے خزانے کی کوئی فکر نہیں. وزیر نے کہا اگر نہیں ہے تو میرا ایک حکم ہے، عریضہ ہے، قبول کر. کہا دے. فرمایا یہ جو یہیں یعنی زمین پہ سو جاتے ہیں نیند آ جاتی ہے، ان میں سے ایک خادم کو بلا اور خزانے میں سے 100 دینار تھیلی میں بھر کے اور مجھے دے اور میں اس کو دوں، پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. بادشاہ نے کہا کوئی حرج نہیں. خزانچی کو کہا 100 دینار کی تھیلی بھر کے لا. وہ بھر کے لایا اور وزیر نے کیا کیا، اس میں سے 1 دینار نکال دیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور اب رہے 99 اس خادم کو دے دیے. فرمائیے بخشش. بادشاہ راضی ہو گیا ہے، تجھ پہ بخشش دے دی. بتائیے جس نے 2 دینار بھی نہ دیکھے 100 دینار ملے، اب تو خوش ہونا چاہیے نا. بھاگا ہوا گیا، گھر جاتے ہوئے بیوی سے کہا مالا مال ہو گئے. بادشاہ نے راضی ہو کر کے اور یہ مجھے 100 دینار، دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا 100 دینار اور یہ پوری تھیلی بھری ہوئی. بیوی سے کہا بادشاہ نے 100 دینار دیے اور ہماری تو کئی پشتیں جو ہیں مالا مال ہو گئی. بیوی نے کہا میں نے تو نام سنا تھا، یہ دینار ذرا دیکھ تو لوں، ذرا زمین پہ الٹ دے، دیکھوں بھی صحیح، گنوں بھی صحیح. اب بیوی نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 کتنے ہوئے؟ 99. بیوی نے کہا کہ یہ تو 99. شوہر نے کہا نہیں 100 ہیں. اس نے پھر گنا، کہا نہیں 99. دھکا دے کے شوہر نے کہا میں گنتا ہوں، پھر گنا 99. اب یہ بار بار گنے. اب بچے بھی دوڑ کر کے آئے، معاملہ بڑھتا چلا گیا، رات گزرتی گئی. اس نے گنا، اس نے بیوی تانا دینے لگی کہ جاہل کہیں کے بے عقل، دینار دیکھے نہیں تھے. بادشاہ نے 100 دی اور ایک کہیں گرا کے آیا. رات بھر گننے کا معاملہ چلتا رہا، کوئی بھی نہیں سویا. کبھی یہ گنے کبھی وہ گنے، اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے کبھی گنے نہیں ہیں اس لیے بھول ہو جاتی ہے. رات بسر ہو گئی، دربار لگا. وہی خادم آیا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سرخ اور بڑا پریشان. وزیر دیکھ کر کے مسکرایا. بادشاہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلا جس کو یہ اشرفیوں دینار کی تھیلی دی تھی. بادشاہ نے کہا بھائی آج تک میں نے تیرا یہ حال نہیں دیکھا، جب بھی آیا رات بھر سو کے بڑا فریش ہو کے آیا، آج چہرے کا رنگ بدلا، آنکھیں سرخ ہیں، ہوا کیا؟ تو اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے 100 دینار کی تھیلی دی تھی، آپ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، جو 100 دے سکتا ہے وہ ایک کم کیوں دے؟ میں نے گنا، بیوی نے گنا، بچوں نے گنا، پھر گنا، پھر گنا، بار بار گنا، گنتے رہے، لیکن تھے 99، 100 نہیں تھے. بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی. لیکن دوست یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کو عمر بھر میں کبھی 10 دینار بھی نہیں ملے تھے. یہاں بادشاہ نے 100 دیے تھے، ایک ہی تو کم تھا، کیا فرق پڑتا؟ 99 پہ راضی ہو کے سو جاتے، سب کو نیند آ جاتی. 99 کی خوشی نہیں ہوئی، ایک کے غم نے رات بھر رلایا. ایک کے غم نے تو پتا چلا کہ ٹینشن جو ہے وہ ہونے کا نہیں بلکہ نہ ہونے کا. اور صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والے، رب نے تیرے لیے جو فیصلہ کیا وہ تیرے حق میں بہتر ہے، لہذا تو اس پہ راضی ہو جا اور یہ کہہ کہ مولا تو نے جو مجھے دیا یہ کافی ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ملتا تو وہ زیادتی میرے لیے نقصان کا باعث اور سبب بن جاتی. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان تردا
बिमा कसम अल्लाह लका तकुन अगना नास, यानी रब ने जो दिया उस पे खुशी से राजी हो जा, फिर तेरे जैसा कोई गनी नहीं होगा। रब ने हम सबको दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। अल्लाह करे हम रब के दिए हुए इस सदके पर, जो हुजूर का सदका है, उस पर राजी हो जाएं और फिर देखें घरों में सुकून, चैन और राहतें आती है कि नहीं। टेंशन का इलाज हो जाए अगर रब तौफीक दे कि जो हमें मिला है उस पर राजी हो जाएं। तीसरी बात मेरे आका ने फरमाई, आपने फरमाया अहसन इला जारिक तकुन मोमिना। हुजूर ने फरमाया पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कर, मोमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या मोमिन नहीं, जो यानी पहले मोमिन नहीं अब हो जाएगा। पड़ोसी से सलूक कर क्या हो जाएगा? हुजूर ने फरमाया मोमिन। मोमिन तो सब हैं, लेकिन ईमान का भी एक कमाल है, कमाल। अब इसका तर्जुमा ये होगा कि पड़ोसी से हुस्न सलूक कर क्या होगा? कामिल मोमिन बन जाएगा, कामिल मोमिन। आए हैरत की बात है, हुजूर ने बात मुतलक रखी। पड़ोसी चाहे जिस कौम का हो, चाहे जिस मजहब व मिल्लत का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, जब तेरा पड़ोसी है उसके साथ अच्छा सलूक कर, तेरा ईमान कामिल हो जाएगा। कौन है जो ये नहीं चाहता कि मेरा ईमान कामिल हो जाए, मैं मुकम्मल मोमिन हो जाऊं, मैं पक्का मोमिन हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया पक्का मोमिन होने के लिए तुझे इस पर अमल करना पड़ेगा, पड़ोसी से हुस्न सलूक करना पड़ेगा। कुर्बान जाऊं हमारे बुजुर्गों पे, इन्होंने जब इसकी तशरीह की है तो फरमाया पड़ोसी वो है जिसका घर तेरे घर के पास हो, दाएं बाएं आगे पीछे, हम उसी को पड़ोसी समझते हैं। लेकिन ये रूहानियत के राजदार और ये रब के वली जो हैं, उन्होंने फरमाया नहीं, बल्कि अगर गौर किया जाए तो पड़ोसी कहते हैं उसको जो तेरे जवार में करीब में बैठा हो। फरमाते हैं बुजुर्ग, अगर तू सफर पे निकला है, 2-4 घंटे का सफर है, तू बस में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, और तेरे पास वाली कुर्सी पे कोई भी बैठा है, वो तेरा पड़ोसी है। फरमाया 2 घंटे में, 4 घंटे में उसके साथ सलूक ऐसा कर, जब तू उतरे तो उसे भी कहना पड़े कि आमिना के लाल का गुलाम मेरे करीब बैठा था। अहसन इला जारिक, इन्हें अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक कर, ईमान कामिल हो जाएगा। बात बहुत आसान है, अल्लाह तौफीक दे। पड़ोसी चाहे जो हो, पड़ोसी चाहे जो हो। इस पर तो इतने वाकयात पड़े हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी। और ये जो उलमा है ना, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लिखे पढ़े लोग जो है ना, ये तो बिल्कुल यकीनन उन वाकयात से वाकिफ होंगे या नहीं। अभी मैं बात कर रहा था इमाम आज़म की। इमाम आज़म के पड़ोस में रहता था पीने वाला। पीने वाला तो सब समझ जाएंगे, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस महफिल में वो नाम लेना अच्छा नहीं है। पीने वाले से सब समझ रहे हैं। पीने वाला कहा जाए तो ये तो नहीं कि पानी पीने वाला, शरबत पीने वाला, दूध पीने वाला। कहते हैं पी के आया है। क्या आया है? अब ये पी के आया, पीने वाला, ये कौन सी चीजें जान रहे? वो था यानी पीने वाला। और ये पीने वाले जब पी लेते हैं तो फिर अल्लाह की। अब ये इमाम आजम का पड़ोसी और है पीने वाला, पी के आता और पड़ोस में आके शोर मचाता, कभी इसको गाली कभी उसको, न माँ न बहन किसी को नहीं बख्शता, बड़ा शोर होता। इमाम आजम सुनते रहते। एक दिन घर में आए, शोर जब न सुनाई दिया तो निकल करके गए। फरमाया पड़ोसी आज बोल नहीं रहा, गया कहाँ? किसी से जाके पूछा कि मेरा पड़ोसी जो था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा पड़ोसी था, इस तरह पी के आया था। और इत्तेफाक देखिए, वो घर में घुसा ही था कि एक पुलिस वाला आया और उसने इस हाल में देखा, पकड़ के ले गया और उसे लॉकअप कर दिया, यानी जेल में जाके बंद कर दिया। उसकी सजा वही थी। इमाम आजम ने जब सुना कि उसे पुलिस ले गई, जेल में डाल दिया, आप घर से चले और जा रहे जेल खाने। जेलर दरवाजे पे खड़ा था, उसकी नजर जब पड़ी इमाम पे, बेचारा कांपने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि इमाम हुजरे में है, आदमी जंगल में है, जंगल में जो कर रहा है इमाम देख रहा है। इमाम देख रहा हो, आदमी वुजू कर रहा हो, वुजू के साथ जो गुनाह झड़ रहे हो इमाम उसे भी देख रहे हैं। ये विलायत वाली नजर है, ये रूहानियत वाली नजर है, ये सुन्नत के सदके में मिलने
بدلنے والی طاقت ہے. امام کو اتنی طاقت رب نے دی تھی. کانپنے لگا پتہ نہیں کوئی میرا قصور ہے کہ امام آ رہے ہیں, بڑے امام آ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگی کہ امام صاحب آپ کیسے تشریف لائے؟ کانپ بھی رہا ہے, ڈر بھی رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میری کوئی کمزوری, کوئی خطا جو امام کو نظر آئی ہو اور مجھے سمجھانے آئے ہوں. خطا تو ہر آدمی سے ہوتی ہے, ہر آدمی خطا وکار ہے. معصوم تو انبیاء ہیں, رب کے محبوب بندے ہیں, فرشتے ہیں. کانپنے لگا. آپ نے فرمایا بھائی کانپنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا پڑوسی جو ہے اسے تم پکڑ کر کے لائے ہو اور بند کر دیا ہے, میں اس کی سفارشی بن کے چھڑانے آیا ہوں. وہ بھی حیرت میں پڑ گیا. تو اس نے کہا امام صاحب آپ آئے تو ہیں, لیکن اب بھی ذرا اس حجرے کے پاس چل کر کے دیکھیں کہ وہ بول کیا رہا ہے, ذرا آپ بھی چل کر کے سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ جب اس حجرے اور کمرے کے پاس گئے تو وہ تو مستی میں تھا. اب کیا بول رہا تھا؟ یہ بھی باتیں ایسی کرتے ہیں. وہ بول رہا تھا بھائی میں کتنا عظیم آدمی تھا, میں کتنی قیمتی چیز تھا, ان لوگوں کو ہوا کیا کہ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا, اب میرے جیسا انہیں ملے گا کہاں, میں یہاں بند ہو گیا ہوں, اب میری تلاش کریں تو بھی اب یہ یعنی اپنی یہ بڑ ہانک رہا ہے کہ میں وہ میرے جیسا آدمی لوگوں نے ضائع کر دیا. امام اعظم نے سنا تو مسکرائے, فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہ جو کہہ رہا ہے کہنے دو, لیکن فرمایا ہے میرا پڑوسی, اسے رہا کر دے. تو اس جیلر نے فرمایا آپ کا حکم ہے تو مجھے چھوڑنے بھی کوئی حرج نہیں, آپ لے آئے. اب لے آئے تو ظاہر بات ہے وہ امام لے آئے واپس, جب گھر میں چھوڑا اندازہ فرمائیے اللہ والے جب کسی پہ نظر ڈال دیتے ہیں تو پھر رب حال بدل دیتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو بالکل نشے میں دھت پڑے تھے, ولی کی نظر پڑی, انہوں نے منہ دھویا اور دھو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ ظاہر کا دھونا میرا کام تھا, اب تو ذرا باطن کو بھی دھو دے. اور اس طرح کے بڑے یہ پینے والے جب ولی کی نظر پڑی تو ولی جب تہجد کے لیے مسجد میں گیا تو پہلے وہ وہاں موجود تھا اور آواز آئی کہ اے بندے تو نے ظاہر کو دھویا تو میں نے اس کی لاج رکھ لی, میں نے باطن کو بھی صاف کر دیا اور صرف متقی نہیں بلکہ تیری نظر سے ولی بھی بنا دیا. امام اعظم لے آئے اور گھر میں چھوڑ کر کے, اور پھر جب جانے لگے تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے لوگوں نے مجھے ضائع کیا, تو فرمایا ہم نے تجھے ضائع ہونے نہیں دیا, ہم وہاں پہنچے اور تجھے چھڑا کر کے لے آئے ہیں. بتائیے جب امام کے یہ لفظ اس نے سنے ہوگے تو وجدان گواہی دیتا ہے کہ اس نے بھی کہا ہوگا کہ امام صدقے تیری امامت پہ اب جب آپ نے رہنمائی کی ہے تو آج سے تائب ہوتا ہوں, دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. تو آپ نے سنا تین باتیں, تین ہو گئی نا, اب باتیں دو تو بچ گئی صاحب, دو کا میں صرف ترجمہ کروں گا. حضور نے فرمایا یہ آخری دو باتیں جو ہے نا, اس میں ایک بات تو اتنی اہم ہے لیکن میں صرف ترجمہ ہی کروں گا. احب لاخیک ما تحب لنفسی. الحمدللہ علماء نے تو جان لیا ہوگا, آپ کو پتہ نہیں کہ اس سے مراد کیا. حضور نے فرمایا جو تیرے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے, تجھے جو پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے. اچھا اس پہ اگر عمل ہو جائے تو معاشرہ سدھر جائے کہ نہیں؟ اور آج تو یہاں یہ ہے کہ بھائی کے پاس جو ہے یہ یعنی رات دن کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کے پاس نہ رہے, یعنی جو ہے وہ سب جائے. حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, تجھے اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے, تو جو تجھے پسند ہے وہ تیرے بھائی کے لیے. بھائی کون سا؟ ماں جایا حقیقی بھائی. یہاں حقیقی بھائی نہیں بلکہ وہ اخوت مراد ہے جسے کہا جاتا ہے اخوت ایمانی. کل مومن اخوا, ہر مومن تیرا بھائی ہے. لہذا تجھے چاہیے کہ جو تجھے پسند ہے یہ پسند کر کے وہ چیز میرے بھائی کے پاس بھی
ہو. یہ نہیں کہ اگر بھائی کے پاس ہے تو پھر تو حسد کر کے یہ چاہے کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے, یہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا, اس کی عزت کیوں بڑھ گئی, لوگ اسے سلام کرتے مجھے کوئی پوچھتا نہیں, یہ حسد ہے, اللہ اس سے بچائے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چوتھی بات یہ ہے کہ احب لاخی ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا. پانچویں بات حضور نے فرمایا کہے مت لگا, بڑی آواز سے مت ہنس, اگر ہنسے گا تو یہ کثرت الضحک تمیت القلب, یہ زیادہ زور سے ہنسنا, کہے لگانا, چہچہے لگانا, یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام غافلوں کا ہے. کس کا ہے؟ یعنی جو غافل ہو گیا, جسے قبر, حشر, حساب, کتاب اس کی جب یاد نہیں ہوگی تو وہ کہے لگائے گا. ورنہ حقیقت میں جن لوگوں کو یہ چیزیں یاد تھی کہے تو اپنی جگہ پہ ہیں, انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ مسکرائیں گے نہیں, اور عمر بھر نہیں مسکرائے, اور جب وفات ہو گئی تو مسکرانے لگے. سیرت پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے قسم کھائی مسکرائیں گے نہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا مسکرائے وہ جس کا خاتمہ خیر سے ہوا, میرا تو ابھی ہوا نہیں, کس بات پہ مسکراؤں. مسکرائے وہ جس کی قبر جنت ہو گئی, جس نے قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لیا, جو پل صراط پار گیا اور جسے حضور کی شفاعت مل گئی, جس سے رب راضی ہو گیا, وہ مسکرا. میں کس بات پہ مسکراؤں؟ نہیں مسکرائے. اور جب روح نکلے, مدینے کی بات ہے, روح نکلی, اور جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غاسل جو تھے نا, غاسل کپڑے اتار رہے ہیں, یہ مسکرا رہا ہے, غسل دے رہے ہیں, اور یہ دوڑ کر کے باہر آئے, بھائی سے کہا کہ تو نے مجھے بلایا غسل کے لیے, اور میں جب قریب گیا تو یہ تو مسکرا رہا ہے. بھائی معلوم کر چکا تھا, فرمایا اسے مسکرانے دے, تو تیرا کام کر. لوگ جمع ہو گئے, بھیڑ ہو گئی, لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ روح نکل گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے. کسی نے کہا نہیں, کسی نے کہا ہاں. بحث جب بڑھی تو پھر قبر اور کفن میں سے ہاتھ نکال کے کہا السلام علیکم, تم تو مسکرانے کی بات کر رہے ہو, لیکن جو نبی کی سنتوں پہ جیتا مرتا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. مرتے وہ ہیں جو مردود ہیں, اور جو رب کے محبوب ہیں وہ زمین پر تھے تو زندہ تھے, اور زمین میں ہیں تو بھی زندہ ہیں, تو بھی زندہ ہیں. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.